آپ کے اہل بیت آپ کے دین کے چوکیدار ہیں، جنہوں نے آخری دم تک آپ کے دین کی چوکیداری کی ہے، دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ وہ گروہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العالمین نے پورے اقوام عالم میں سے چن کر، پورے اقوام عالم سے چن کر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق، صحابی اور ساتھی اور دوست بنا دیا۔ جو آپ کے بنو ہاشم میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ حقیقی معنوں میں آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول مفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ المسلمون کلہم آل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان ہی آل نبی ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اہل البیت ويطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، حمد و ثنا، تعریف، حمد اور کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المظلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، دنیا میں اگر اللہ رب العالمین نے انسانوں میں کسی کو معصوم عن الخطا بنایا ہے تو وہ انبیاء کی ذات ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد پوری امت میں کسی شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ معصوم عن الخطا ہے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو آگے پہنچانے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، آپ کے رفقائے کار ہیں، آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، آپ کے گھر والے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت کے ساتھ یہ شریعت ہمارے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اس میں ان اہل بیت کی قربانیاں بھی شامل ہیں جو انہوں نے کبھی قید و بند کی صعوبتیں جھیل کر، کبھی شعب ابی طالب میں اپنے آپ کو قید کر کے، اور پھر جنگوں میں دشمنان اسلام کے سامنے سینہ سپر کرتے ہوئے جو لوگ کھڑے تھے وہ آپ کے صحابہ کرام اور یہی اہل بیت اطہار تھے، جنہوں نے اپنا جہاں پہ اسلام کے شان و شوکت کے لیے مال کی ضرورت پیش آئی تو مال بھی دیا ہے، اور اگر جان کی قربانی کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے جان قربان کرنے پہ سے بھی دریغ نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا
پچھلے موضوع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقوق بیان کیے تھے۔ آج ہم اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جب لفظ اہل بیت بولا جاتا ہے تو ہمارے سامنے دو اصطلاحات آتی ہیں، ایک آل رسول آتی ہے اور ایک اہل بیت آتی ہے۔ جب اہل بیت کی بات کی جاتی ہے تو عام اصطلاح میں اس کا معنی ہوتا ہے گھر والے، اور گھر والوں میں اگر خامن کلیم کرتا ہے میرے گھر والے ہیں تو اس کی بیوی وہ گھر والی ہوتی ہے، اور جب بیوی کلیم کرتی ہے میرا گھر والا تو اس کا خامن وہ گھر والا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور ان سے آگے تولد شدہ پیدا شدہ آگے اولادیں ہیں جو آگے چلی ہیں، تو وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ گھر والے اور آل کی صورت میں وہ ٹھہرے۔ اب اس کی مزید وسعت کرتے ہوئے آپ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث ہے، ان سے روایت شدہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 2408 نمبر، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نساؤہ من اہل بیتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتیں، آپ کی بیویاں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَلَكِنْ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةُ بَعْدَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن پر صدقہ زکوٰۃ حرام تھی وہ لوگ ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ کہنے لگے ہم آل علی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، وآل عقیل، حضرت عقیل بن ابی طالب کی اولاد ہیں، وآل جعفر، حضرت جعفر بن ابی طالب کی اولاد ہیں، وآل عباس، اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بات سمجھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد اور آپ کے نواسے نواسیاں اور بنو مطلب اور بنو ہاشم کے لوگ، یہ سارے اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں۔ اور پھر اس میں جو بات آپ نے سنی ہے، جب یہ بات کی جاتی ہے کہ لفظ اہل اور اہل بیت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب گھر والے ہوتا ہے، تو اس کی کچھ دلیل اور حاصل کر لیجئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 3 مرتبہ اہل بیت کا لفظ استعمال کی، 3 مختلف آیات میں۔ ایک ہے جو ابھی آپ نے سورہ احزاب کی آیت سنی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل فرمائی ہے تو وہ اس حوالے سے آگے بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ام سلمہ کے گھر میں تھے۔ یہ روایت 2 صحابہ کرام سے ہے، اور روایت کرنے والے ایک ام سلمہ کے بیٹے ہیں جو ربیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے جو 2404 نمبر حدیث ہے، اس کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اور جو ربیب رسول سے روایت ہے وہ صحیح جامع ترمذی کی 3787 نمبر روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے حوالے سے فرمایا صحابی بیان کرتے ہیں، دعا النبی فاطمۃ و حسنا و حسینا، آپ نے فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، فجل لہم بکساء، اور ایک چادر میں ان کو لپیٹ لیا، وعلی خلف ظہرہ، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے تھے، فجل لہ بکساء، آپ نے ایک چادر میں ساتھ ان کو بھی لپیٹ لیا، اور فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں،
فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، اے اللہ معاشرے کی گندگی اور غلاظت کو ان سے دور کر دے، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اور اے اللہ ان کو پاک صاف پاکیزہ بنا دے، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں پہ یہ سوال کئی ساتھیوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد تو اور بھی تھی، آپ نے ان کو مخصوص ایک بیٹی کو کیوں بلایا ہے؟ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات بڑی توجہ اور دھیان سے سنیے گا، کیونکہ یہ دن وہ دن ہے جہاں پہ ہر طرف سے آپ کے اوپر اس حوالے سے دلائل کے حملے ہوتے ہیں کہ آپ جواب دیجئے۔ تو آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں نقش کر لیجئے تاکہ آپ میرے بھائیوں کسی کو یہ بات کرنے والے بنیں کہ ہمیں واقعتاً اس بات کا احساس اور علم بھی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا ڈیلیگیشن آیا، اور سید اور عاقب قبیلے 2 ان کے سرداران آئے اور لوگ بھی ان کے ساتھ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ کہیے، تیسرے سپارے کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ہم اپنے اولادوں کو، عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنوں کو بلاؤ۔ ندعو ابناءنا وابناءکم، اپنے بچوں کو ہم بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ۔ ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ وانفسنا وانفسکم، اور ہم اپنے آپ کو بلاتے ہیں، تم اپنے آپ کو پیش کرو۔ ثم نبتہل، ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں گے کہ جو جھوٹے لوگ ہیں ان پر اللہ لعنت فرمائے۔ یہ مباہلہ ہوا نہیں ہے، یہ مباہلہ پھر ہوا نہیں ہے۔ وہ لوگ ایسے ہی انہوں نے جزیہ قبول کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مباہلہ نہیں کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تو آپ نے اقوال رسول خود سن لیے، اور قرآن کی 2 دلیلیں بھی ساتھ سنیے، پھر اس کا نتیجہ نکالتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں جو سورہ ہود کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، کہ آپ کو خوشخبری دیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اسحاق دیں گے، اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو انہوں نے آگے سے تعجب کیا، اور کس انداز سے تعجب کیا؟ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ وہ کہنے لگی آپ کی بیوی، میں جنم دوں گی، میری تو عمر ہی بہت ہو چکی ہے، بانجھ ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، میرا خامد بھی بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا؟ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ اے اہل بیت، کس کو مخاطب کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، کہ کیا اللہ کی رحمت سے تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اے اہل بیت تمہارے اوپر نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ پھر اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ قصص میں کیا، کہ جب انہوں نے 10 سال محنت کر لی تو وہاں سے اپنی بیوی کے ساتھ لوٹے،
وادی طوا میں آپ کو نبوت ملنے لگی تو اس سے پہلے فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ مدت پوری کر لی، اپنے اہل کو ساتھ لے کے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کا لفظ حضرت موسیٰ کی بیوی کے لیے ایک آیت میں 2 جگہ پہ استعمال کیا۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، کوہ طور کے پاس آگ محسوس کی۔ قَالَ لِأَهْلِهِ، اپنے اہل کو کہنے لگے امکثوا، ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ محسوس کی ہے، شاید وہاں پہ کوئی آبادی کوئی شخص ہو، وہاں سے راستے کا پوچھ کر ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی میرے بھائیوں۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ 3 دلائل آپ کو پیش کر کے اب آگے سنیے بات۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں اور ان آیات کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ آپ کی ازواج، آل عقیل، آل علی، آل ابی طالب، یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں میرے بھائیوں۔ آپ کا پہلا بیٹا قاسم، اس کی پیدائش اس وقت ہوئی جب آپ کی شادی کو تقریباً 4 سال سے اوپر گزر چکے تھے۔ آپ کی پہلی بیٹی، اس کے بعد اس کی پیدائش ہوئی، پہلی بیٹی آپ کی زینب ہے، 30 سال کی عمر میں وہ فوت ہوئی۔ پھر دوسری بیٹی آپ کی رقیہ ہے، اس کی وفات ہوئی ہے 2 ہجری میں۔ پھر تیسری بیٹی ام کلثوم ہے، اس کی وفات ہوئی ہے 9 ہجری میں۔ اور چوتھی بیٹی فاطمہ ہے، اس کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 ماہ بعد وفات ہوئی۔ آپ کے سامنے میں یہ بات رکھتا چلوں، رقیہ کی وفات ہوئی 2 ہجری میں، زینب کی وفات ہوئی 8 ہجری میں، اور رقیہ کی وفات ہوئی 9 ہجری میں۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد 10 ہجری میں آیا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی قبر سے بیٹیاں اٹھا کے کیسے پیش کرتے ہیں؟ قبر سے بیٹیاں کیسے اٹھا کے پیش کرتے کہ یہ بھی میری بیٹیاں ہیں؟ اور یہ ذہن میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی اولاد میں، نرینہ اولاد میں، آپ کا بیٹا قاسم شیر خواری کی عمر میں فوت ہو گیا، جو خدیجہ کے بطن سے تھا۔ آپ کا بیٹا دوسرا جو عبداللہ، جس کا طیب اور طاہر جس کا لقب ہے، وہ بھی شیر خواری کی عمر میں فوت ہوا۔ آپ کا تیسرا بیٹا ابراہیم جو سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہے، وہ بھی شیر خواری کی عمر میں فوت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی اس وقت بیٹی تھی اور اسی کے بچے تھے، حسن تھے، حسین تھے۔ آپ نے ان کو بلایا اور آغوش میں لے کر کہا، اور ساتھ علی کو بھی بلا کے اللہ سے دعا کی، اللہم، اے اللہ اس کو بھی اہل بیت میں اللہ میرے میں شامل فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس میں کوئی تنازع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی تنازع کھڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کوئی اس میں ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے آل رسول میں، اصحاب رسول میں کوئی ایسی آپ سچویشن لوگوں کو پیش کرے کہ نعوذ باللہ ان میں رفس تھی، ان میں آپس میں شگاف تھے، بول چال نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، اہل بیت کی فضیلت کی روایتیں بیان کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ اہل بیت کی فضیلت کو بیان کرنے والے آپ کے رفقائے کاروں میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، اور ان کی روایت فضیلت کی بیان کرنے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جن لوگوں کی دیہڑیاں نہیں چلتی، وہ اس طرح کی باتیں کر کے عوام میں سلگتے مسائل بنا کے پیش کریں گے تاکہ ہمارا روزگار بنا رہے، لوگوں میں اشتعال جاری رہے، تاکہ محبت کی، یگانگت کی، میوچول ہارمنی کی فضا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو اور ہمارا پیٹ جو ہے اس کا رزق جو ہے وہ لگا رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگلی آپ احادیث کو سنیے گا۔ صحابی بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں بخاری مسلم میں نا یہ اہل بیت کے حوالے سے روایتیں نہیں ہیں، میں ساری آپ کو بخاری مسلم سے ہی سناتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3753 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حسن اور حسین کے حوالے سے فرمایا ہما ریحانتا فی الدنیا، یہ دونوں میرے پھول ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیش کیے، حسن اور حسین کے حوالے سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کے حوالے سے آپ نے فرمایا، بخاری شریف کی 3746 نمبر حدیث ہے، فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بچہ سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین، این ممکن ہے ایک وقت آئے گا میرا یہ بچہ جب سردار ہوگا، اللہ کریم میرے اس بچے کے ذریعے 2 فریقوں میں صلح کروائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد، اب بیان کرنے والے اس کو اپنے رنگ میں بیان کرتے ہیں، علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت حسن نے جب خلافت سنبھالی ہے، کچھ ماہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں انہوں نے دستبرداری کی، اور وہ جو اس سے پہلے جنگ جمل اور صفین ہو کر مسلمانوں میں ایک مختلف قسم کی ایک جذباتی کیفیت بھی تھی، اور ایسی کیفیت بھی تھی کہ کچھ مختلف گروہوں میں بٹ گئے، حضرت حسن نے واقعتاً دانش کا اور بہترین عقل فہم کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر کے مسلمانوں کو 2 گروہوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو جو آپ نے پریڈکشن کی ہے، جو آپ نے پشین گوئی کی حضرت حسن کے حوالے سے، اس کا عملی اظہار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح فرمایا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، اگلی حدیث سنیے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیے یہ صحابی وہ ہیں جو اہل بیت سے نہیں ہیں، اہل بیت سے نہیں ہیں، فضیلت اہل بیت کی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاران ہیں۔ صحابی اللہ کے نبی کی روایت سے خیانت نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو فضیلت کے الفاظ نکلے ہیں، وہ آپ کے لیے ہو، آپ کی زوجہ کے لیے ہوں، آپ کے نواسوں کے لیے ہوں، آپ کی اپنی فیملی کے لیے ہوں، آپ کے صحابہ کرام میرے بھائیوں اس حوالے سے کسی قسم کا خیانت کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3749 نمبر بخاری کی حدیث ہے، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُ، اے اللہ تو بھی اس میرے بیٹے حسن سے پیار کر۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 3051 نمبر روایت میں، ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کا دھیان کیا کرو۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو بخاری شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احق الی من اصل قرابتی، میری رشتہ داری ملے نہ ملے، میرا تعلق کسی سے بحال ہو نہ ہو، لیکن میرے لیے فضیلت یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ تعلق کو بنا کر رکھوں۔ میرے بھائیوں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ کس وجہ سے؟ کہ میں ام کلثوم سے شادی کر لوں، میری نسبت آل رسول کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ہو جائے، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے۔ میرے بھائیوں، یہ خلفائے راشدین میں سے آپ ان لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے افضل ترین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہستی ہے وہ ابو بکر صدیق کی ہے، پھر عمر فاروق کی ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ یہ باتیں بیان کرنے کا میرے عزیز دوستوں مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے ایسے ذہن سازی کسی کی گئی کا شکار نہ ہو جائیں کہ یہ صحابہ کرام کا گروہ الگ ہے، اہل بیت کا گروہ الگ ہے۔
یہ میرے بھائیوں یہ وہ لوگ ہیں جو میوچل ہارمنی، لوگوں میں اتحاد کی فضا پیدا نہیں ہونے دیتے، اور چن چن کر وہ باتیں لوگوں کو سنائیں گے جو معاشرے میں ان کی زندگی میں رہتے ہوئے آپس میں کچھ چپکلش کا سبب بنی ہوں، وہ سنا کر لوگوں میں اشتعال دلوا کر اور لوگوں سے نعرے لگوا کر اپنے دلوں کی چاشنی چاہتے ہیں اور اپنے دلوں کی فرحت چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، فرمایا اذا ذکر اصحابی، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو، یاد رکھیے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی صحابی ہے، ظاہری بات ہے ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی جو 110 ہجری میں جس کی وفات ہوئی حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام وہ صحابہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ ہیں، آپ کے اہل بیت آپ کے دین کے چوکیدار ہیں، جنہوں نے آخری دم تک آپ کے دین کی چوکیداری کی ہے، دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ وہ گروہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ رب العالمین نے پورے اقوام عالم میں سے چن کر، پورے اقوام عالم سے چن کر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق، صحابی اور ساتھی اور دوست بنا دیا۔ جو آپ کے بنو ہاشم میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ حقیقی معنوں میں آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول مفردات القرآن میں امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ المسلمون کلہم آل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان ہی آل نبی ہیں، تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کذبوا وصدقوا، لوگ اس دعوے میں جھوٹے بھی ہیں، لوگ اس دعوے میں سچے بھی ہیں۔ جھوٹے کیسے ہیں، سچے کیسے ہیں؟ آگے سوال کرنے والا پوچھتا ہے ما معنی ذالک، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے کذبوا ان الامت کافتہم آلہ، جب یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ساری کی ساری امت آل رسول ہے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ساری امت ہو ہی نہیں سکتی آپ کی آل اور اولاد۔ وصدقوا، اور سچے اس زمرے میں ہیں، فی انہم اذا قاموا بشرائط شریعتہ، امام جعفر صادق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب یہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی شریعت کو قائم کریں گے، جو بھی قائم کرے گا وہ آل رسول کہلانے کا حقدار ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کوئی شخص ابو بکر کو گالی دے، عمر کو گالی دے، عثمان کو گالی دے، اہل بیت کا نقص بیان کرے، علی کو گالی دے، نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ خاتون جنت کو گالی دے، اور اہل بیت اطہار کا نقص بیان کرے، میرے بھائیوں اس کے ایمان میں تو شک ہو سکتا ہے، انشاءاللہ ان ہستیوں کی فضیلت میں کسی برابر بھی نقص نہیں ہو سکتا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبریل آئے، آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں ان ھذا ملک، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا فرشتہ آج اللہ نے بھیجا، لم ینزل قط، اس سے پہلے یہ فرشتہ نازل نہیں ہوا، کوئی پیغام آپ کے پاس نہیں لے کر آیا۔ استأذن ربہ، اس نے اپنے رب سے یہ اجازت طلب کی ہے، ان یسلم علیہ ویبشرنی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں خود بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ ان یسلم علیہ، کہ وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے سلام کہے، ویبشرنی، اور مجھے اس بات کی خوشخبری دے، کس بات کی؟ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ رب العالمین نے انہیں جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حسن اور حسین کو اللہ رب العالمین نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ وہ فرشتہ آسمان سے پیغام لے کے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑی اب فضیلت کیا چاہیے کہ جو عورت جنتی عورتوں کی سردار ہو، جس کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں۔ آج کسی کی زبان سے اہل بیت کی اگر فضیلت بیان نہیں ہوتی، میرے بھائیوں اس سے بڑی حدیث کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی فضیلت آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں،
میرے ان اہل بیت کو، اللہ کے نبی کے گھر والوں کو جھوٹی بناوٹی باتوں کی فضیلت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ رب العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دے، ان کے بیٹوں کو جنتی نوجوانوں کے سردار بنا دے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ اور جب اہل بیت کی میرے بھائیوں بات ہوتی ہے تو ان کا پہلا حق یہ ہے کہ جب جہاد ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، کیونکہ آج کل تو وہ مال غنیمت کے تقسیم کا وہ تصور ہی نہیں ہے جو جہاد کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، یہ میں بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقہ آپ کے لیے نہیں تھا، زکوٰۃ حرام تھی آپ پر، آپ کے اہل بیت پر، سارے خاندان پہ۔ آپ کے لیے مال غنیمت میں 5واں حصہ رکھا گیا۔ قرآن کریم نے 10ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ۔ اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے؟ ان للہ خمسہ وللرسول، آپ کے لیے 5واں حصہ ہے مال غنیمت کا، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ حصوں کی تقسیم میرے بھائیوں کی گئی ہے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور پھر یہی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے آل رسول کو اسی طرح ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اسی طرح ہی عمر فاروق نے دیا، عثمان غنی نے دیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اہل بیت میں سے تھے، اسی طرح ہی وہ حصہ جو ہے میرے بھائیوں چلتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں منقول، ساری کی ساری بسند صحیح اسناد کے ساتھ منقول ہے۔ ایسی باتیں کر کے عوام کے اندر محبت جاگزی کرنی چاہیے آل رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، کہ ان صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے جو ان کا اہل بیت کا حق بنتا تھا کما حق کو ادا کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ایسی روایات بھی منقول ہے کہ انہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی مقامات پر ان کے حصے سے بڑھ کر آل رسول کی قرابت کی وجہ سے کئی گنا حصہ ان کو بیت المال سے اضافی بھی دیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ خلفائے راشدین کے واقعات ہیں۔ تو اگلی بات، دوسرا حق میرے بھائیوں یہ ہے کہ ان اہل بیت کے حوالے سے محبت کرنا اور دل میں ان کو جگہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی جب خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بوجھل چیزیں، یعنی جو مکلفات والی چیزیں وہ جو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب جس میں اللہ رب العالمین نے ہدایت کے پہلو رکھے ہیں۔ تمسکوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ تمسک کیے رکھنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے حوالے سے نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے حوالے سے نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں اہل بیت کے حوالے سے نصیحت کرتا ہوں۔ اور اس نصیحت کا پاس ان خلفائے راشدین نے رکھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ دوسرا حق ہے جو اس طرح محبت کے انداز میں جو شخص بھی نبی کے ان اہل بیت کے ساتھ بغض کا اظہار کرے گا، جو بغض کا اظہار کرے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک مرتبہ یہ فرمایا، قرآن کی آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ کہ میں تمہیں
رشتہ داری اور قرابت کی وجہ سے میں محبت کا سوال کرتا ہوں، کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، کہ ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ پیار، ان کے ساتھ مودت کا رشتہ قائم رکھنا، یہ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی اللہ کے رسول کی زبانی کہلوایا اور احادیث مصطفیٰ میں بھی کہلوایا ہے۔ اور اگلی بات میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، تیسرا حق یہ ہے کہ اہل بیت پر صلاۃ پڑھی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمیں حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کا تو ہمیں پتہ لگ گیا، ہم جب نماز پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، ہم آپ کے اوپر بھیجتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام بھیجتے ہیں، فکیف نصلی علیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں، صلاۃ کیسے پڑھیں؟ فرمایا فقولوا، کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی آل محمد، آل محمد پر رحمت عطا فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اسی طرح ہی رحمت فرمانا جس طرح ابراہیم پر اور ان کی آل پر تو نے رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اور ابراہیم کی آل پر کیسی رحمتوں کا نزول فرمایا؟ سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کریم باپ، کریم، ان الکریم ابن الکریم، ایک عزت والا شخص، اس کا باپ بھی عزت والا شخص، اس کا باپ بھی عزت والا شخص، اس کا باپ بھی عزت والا شخص، اگر وہ صحیح سچ صادق آتا ہے تو یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام پہ آتا ہے۔ یہ رحمتوں کا نزول ہے جو ابراہیم پہ نازل ہوا ہے۔ یہ باہر بارش ہو رہی ہے، جو منتظمین ہیں ساتھی جو ہے نا وہ باہر کھڑے، ان کو سائیڈ پہ، ان کو کھڑے جہاں پہ جگہ ہے نا سائے والی، جہاں پہ بارش نہیں ہو رہی وہاں پہ اوپر جو ساتھی موجود ہیں وہ اوپر مینار کی طرف سے رستہ ہے، باہر کی طرف سے رستہ، اوپر چلے جائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، تیسرا حق یہ ہے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت میں غلو سے اور افراط و تفرید سے کام نہیں لینا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میری طرف توجہ رکھیں، آخری بات ہم کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میرے ساتھ محبت کی وجہ سے ایک فریق جہنم میں جائے گا، اور اسی طرح ہی میرے ساتھ، یعنی دو فریق میری وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ وہ کیسے؟ ایک جو مجھ سے ایسی محبت کرتا ہے مجھے اٹھا کے آسمان پہ لگا دیتا۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نعوذ باللہ الوہی صفات پیدا کرنے پہ تلے؟ فرمایا محب مفرط، جو محبت میں اتنی افراط و تفرید کرتا ہے مجھے رب بنا جاتا ہے، وہ فریق جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرا وہ فریق جو مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے نفرت کی وجہ سے بھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں سے محبت کے حوالے سے حدیث ہے، فرمایا جو نفرت کرتا ہے وہ نفرت کی وجہ سے بھی جہنم میں چلا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس حوالے سے اپنی ذہن سازی کیجئے، اپنا ذہن بنائیے کہ ہم نے ان صحابہ کرام سے، ان اہل بیت سے محبت کرنی ہے، ان کا آپس میں محبت کا رشتہ ہے، ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، اور ائمہ کرام نے، یعنی آگے جو ائمہ کرام ہیں، حتیٰ کہ ایک مخصوص فرقہ کے امام المنتظر تک،
ان کے ائمہ کرام کے آگے اولادوں میں ابو بکر، عمر، عائشہ نام کے بچوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، ان ناموں سے نام رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اگر آپ محبت سے سننا چاہتے ہیں، ذوق آپ میں ہے، ہم انشاءاللہ اگلی مرتبہ اسی موضوع کو آگے چلائیں گے، لیکن شرط یہ ہے آپ وقت پہ آئیں۔ آپ وقت پہ آئیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا میرے بھائیو اسلام کتنی محبت کا دین ہے، کتنے پیار کا دین ہے، کتنے انس کا دین ہے۔ ائمہ کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، تابعین کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، اہل بیت اطہار کی صحابہ کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں۔ اور میرے بھائیو اگر محبت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے کیوں شادی کرتے؟ عمر کی بیٹی عائشہ سے کیوں شادی کرتے؟ اگر وہ آپ نے خاندان سے باہر نکلے ہیں، یعنی بنو ہاشم سے باہر نکل کر آپ نے ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے شادی کی، عمر کی بیٹی حفصہ سے شادی کی، آپ نے اپنی دو بیٹیاں رقیہ بھی اور ام کلثوم بھی یکے بعد دیگرے، جن کو تاریخ میں اپوننٹ بنا کے، مخالف بنا کے پیش کیا جاتا ہے، بنو امیہ کے کلیدی شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ باتیں لوگوں کو بتایا کریں تاکہ لوگوں میں محبت بڑھے، پیار بڑھے، الفت بڑھے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے، آل رسول سے محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔